अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमजी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एस्मा, मतलब जिसे हम उर्दू में बोलेंगे दमा। आज हम दमा के ऊपर, एस्मा के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी मेडिसिन्स क्या क्या हैं, डिटेल में मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करने का मतलब ये होता है कि आप किसी अहम इंफॉर्मेशन से महरूम रह गए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ख़ुसूसन वो अफराद जो दमा का शिकार हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो मैं आपको मेडिसिन्स बताऊंगा आपको इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा अफाका होगा। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपका दमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि दमा क्या होता है। सांस की नालियों में रुकावट आ जाती है, एयरवेज में रुकावट आ जाती है। जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नालियां हैं, ब्रोंकाइल ट्यूब्स जिसे हम बोलते हैं, उनके अंदर वो मोटी हो जाती हैं, उनकी दीवारें मोटी हो जाती हैं, उनके अंदर बलगमी मवाद जमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस ज़ोर से खींचना पड़ता है, बाज़ औक़ात सीने में दर्द शुरू हो जाता है, सीटी की आवाज़ भी आती है। सारी सिचुएशंस दमा का मरीज़ बर्दाश्त कर रहा होता है। अब दमा की क्या वजूहात हैं, दमा क्यों होता है? तो इसमें जो सबसे बड़ी अहम वजह है वो है पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो सकती है। आपका जो अमूमन देहात में गोबर वगैरह जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उसके धुएँ की वजह से भी हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है दमा। डस्ट की वजह से भी, गर्दो गुबार की वजह से भी दमा का शिकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से भी हो सकता है। ये अमूमन जेनेटिक भी होता है, जेनेटिकली भी इसके असरात होते हैं। अगर आपने घर में पेट्स रखे हैं उनकी वजह से भी दमा हो सकता है। आप घरों के अंदर वाशरूम साफ़ करने के लिए या फ़र्श साफ़ करने के लिए फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं, तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी, मुख्तलिफ़ केमिकल्स की वजह से भी आपको दमा हो सकता है। अब इससे बचाव की तदाबीर कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें आपने अपना चेकअप रेगुलर करवाना है ताकि आपका दमा ज़्यादा ना हो, आपका दमा कंट्रोल में रहे। होम्योपैथी में इंशाल्लाह इसका इलाज मौजूद है, लेकिन एलोपैथ में इसका इलाज बिल्कुल नहीं है। वो ये सिर्फ कहते हैं कि आप इसको कंट्रोल रखें। वो क्या क्या कंट्रोल बताते हैं, कंट्रोल ठीक बताते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले आपका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। आप पेट्स से दूर रहें, जितना दूर रहें, डस्ट से दूर रहें, स्मोकिंग ना करें। मतलब जिस चीज़ से आपको दमा होता है, आपका दमा फैलता है, आप उन चीज़ों से दूर रहें। इन्हेलर का इस्तेमाल करें। जब भी आपको मसला हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप इन्हेलर का इस्तेमाल करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। आम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी जिससे सांस फूले। ये आपका फिजियोथेरापिक डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर के मशवरे के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से दमा कम हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता आपका दमा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र 30। 2 कतरे आपने सुबह सुबह इस्तेमाल करने हैं। 7 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। 8वें दिन आपने इसमें गैप डालना है। 9वें दिन फिर आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। फिर 7 दिन इस्तेमाल करना है, 8वें दिन फिर गैप डालना है। ये आप तकरीबन 2 से 3 महीने इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है इपिकाक 30। ये आपने 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स दोपहर को और 2 ड्रॉप्स शाम को इस्तेमाल करने हैं। ये आपकी जो खांसी अंदर फंसी होती है, आपका जो रेशा अंदर जमा होता है, ये उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है अरेलिया रेज़ामूसा 30। इसके भी आपने 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स दोपहर को, 2 ड्रॉप्स शाम को इस्तेमाल करने हैं दमा के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब मैं आपको एक कम्बिनेशन बताऊंगा। 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन है। आपने वो तीनों मेडिसिन ले आनी है, उन्हें मिक्स करना है और उस कम्बिनेशन को आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इस कम्बिनेशन के इस्तेमाल से आप
بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کا دمہ ختم ہو جائے گا۔ اس کمبینیشن میں جو سب سے پہلے میڈیسن ہے بلاٹل اورینٹلز مدر ٹنکچر۔ کھانسی ہو، سینے میں رکاوٹ ہو، کھانسی کھل کے نہ آئے، یہ میڈیسن نہایت زبردست ہے۔ پوتھوسفوئٹ مدر ٹنکچر۔ آپ کو الرجی ہو، ڈسٹ الرجی ہو، دھوئیں کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آئیں، آپ کی طبیعت بگڑنے لگے، سانس میں پرابلم آنے لگے، تو یہ میڈیسنز نہایت ہی زود اثر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی میڈیسن ہے وہ گرینڈیلیا مدر ٹنکچر۔ عموماً رات کو دمہ کے مریضوں کو سانس لینے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سی ٹی کی آواز آتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ میڈیسن اس مقصد کے لیے نہایت ہی کارآمد ہے۔ آپ نے یہ تینوں میڈیسنز مدر ٹنکچر میں لے لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو کس طرح مکس کرنا ہے، آپ نے جس ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے یہ تینوں میڈیسنز لے کے آئیں گے وہاں پہ آپ کو 100 ml کی خالی باٹل مل جائے گی، آپ نے وہ خالی باٹل لے لینی ہے۔ اب آپ نے کس ریشو سے تینوں میڈیسن ڈالنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلاٹل اورینٹلز مدر ٹنکچر آپ نے 60% ڈالنا ہے خالی باٹل میں۔ پوتھوسفوئٹ مدر ٹنکچر آپ نے 20% ڈالنا ہے۔ گرینڈیلیا مدر ٹنکچر بھی آپ نے 20% ڈالنا ہے۔ یہ ان تینوں کو ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کریں گے۔ 20 قطرے دن میں 3 بار آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس میڈیسن کے ریگولر استعمال سے آپ آہستہ آہستہ واپسی کا سفر شروع کریں گے، آپ کا دمہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دمہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن جس طرح آپ کتنے سالوں سے دمہ سے لڑتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو کچھ عرصہ لگے گا، یہ نہیں ہے کہ 2-3 مہینے میں آپ کا دمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دمہ کو ٹھیک ہونے میں 1 سال 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے میڈیسنز نہیں چھوڑنی، بالکل ریگولر کنٹینیوسلی آپ نے میڈیسنز استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ڈاکٹر راکوش کا نمبر بتاتا ہوں، وہ بھی ایک کمبینیشن ہے، اس کے استعمال سے بھی دمہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ R43 کے آپ نے 10 قطرے صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے اس کے 10 قطرے استعمال کرنے ہیں۔ ان میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ میڈیسنز بھی ساتھ ساتھ استعمال کرنی ہے۔ ڈاکٹر راکوش R43 نمبر۔ اب جو میں نے آپ کو مدر ٹنکچرز بتائے ہیں تینوں کمبینیشن بنانے کے لیے، مکسچر بنانے کے لیے، یہ بہت ریئر میڈیسنز ہیں۔ یہ عموماً تو عام ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتی ہیں، ڈاکٹر راکوش سے بھی مل جاتی ہیں، شوابے کی بھی مل جاتی ہیں، لیکن مسعود کی بھی کبھی کبھار مل جاتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ عام طور پر یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن آپ کو کمال لیبارٹریز کی انشاءاللہ آپ کو یہ میڈیسنز ضرور ملیں گی، لیکن کبھی کبھار مارکیٹ سے تینوں بھی مل جاتی ہیں، اس لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا سرچ کرنی پڑے گی آپ کو، یا آپ آن لائن کمال لیبارٹری سے منگوا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم آپ کے لیے دن رات محنت کر کے میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، آن لائن اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، مریضوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس مریض کو کس قسم کی میڈیسن دی تھی، اس کے کیا اثرات آئے ہیں، مطلب کہ سارا ہم اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کے لیے میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ میڈیسنز کا اثر دیر پا ہو، میڈیسنز اثر کریں، نہ کہ ہم صرف لیکچر دے کے اور فارغ ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری ویڈیوز ایک تو مریضوں کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن نالج شیئر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو DHMS کا کورس کر رہے ہیں، ہومیوپیتھک کا کورس کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہے نا یہ زیادہ تر سمٹمس کے اوپر ہی سجیسٹ کی جاتی ہیں، لیکن ایک جنرل میڈیسنز بتانے کا مقصد نہ صرف نالج میں اضافے کے لیے، بلکہ جن اشخاص کو لگتا ہے کہ یہ میڈیسنز ہمیں سوٹ کر رہی ہیں یا ان کی علامات ہمارے مطابق ہیں، وہ یہ میڈیسنز استعمال بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ پھر بتا دوں
کہ آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا کیجئے، مجھ سے مشورہ کر لیا کیجئے، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. میرا واٹس ایپ میں نے بھی موجود ہے. آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے یوٹیوب چینل کے نیچے کمنٹ سیکشن ہے، اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ میرے فیس بک پیج پہ بھی آ سکتے ہیں. مطلب اتنے سارے سورسز ہیں. اگر آپ کو کہیں سے کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کسی میڈیسن کی سمجھ نہیں آتی، میڈیسنز نہیں ملتی، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. بہت سارے اشخاص کہتے ہیں کہ یار یہ تو میڈیسن ملتی نہیں ہے. بعض اوقات ساری میڈیسنز ایک ہی جگہ سے آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی. پاکستان میں مختلف لیبارٹریز کام کر رہی ہیں. کمال لیبارٹریز کا آپ کو پتہ ہی ہے، کمال لیبارٹری سے تقریباً تمام قسم کی میڈیسنز آپ کو مل جاتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ منفی پراپوگنڈا کرنے والے بہت زیادہ ہیں جو میرے بارے میں منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، مجھے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بیڈ کمنٹ کرتے ہیں. میرے واٹس ایپ پہ بھی مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے میڈیسنز بتائی ہے، یہ ملتی ہی نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے تو لیکچر دے دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو میڈیسن جو سجیسٹ کرتا ہوں نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس کو پوری ریسرچ کر کے اور اس کی اویلیبلٹی کو چیک کرتے ہوئے آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیمس لیبارٹریز کی میڈیسنز نہ مل پائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کمال لیبارٹری جو ہے ادھر سے تقریباً آپ کو ہر قسم کی معیاری میڈیسنز مل جاتی ہیں. میرا یہ نہیں ہے کہ میرا کمال والوں سے کوئی لنک ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ کمال والے مجھے جانتے ہیں لیکن میں کمال والوں کو ضرور جانتا ہوں. مطلب کہ کمال، لیکن ان کی یہ خوبی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لیبارٹری سے تقریباً ہر قسم کی میڈیسنز مل جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے اپنا مشن جاری رکھنا ہے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. منفی پراپوگنڈا کرنے والے جتنا مرضی پراپوگنڈا کرتے رہیں. تو میں آپ کو، بلکہ میں دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میں میڈیسنز بالکل مفت مشورے کے ساتھ پرووائڈ کرتا ہوں. اگر آپ میرے پاس بھی آئیں گے تو پھر بھی میں آپ سے کسی قسم کا چارج نہیں کروں گا. میں آپ کو بالکل مفت میڈیسنز دوں گا اگر آپ میرے پاس بھی آئیں گے تو. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ.